बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे ख़ास तौर पे जो हमारे फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब की अनथक मेहनत कोशिश के इस रीजन में किसी भी सूरत में अमन कायम हो, और मोस्ट प्रोबेबली हम उस पूरी स्ट्रगल में पाकिस्तान, ख़ास तौर पे हमारे फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब दुनिया के नक्शे पे एक दो नए लीडर आए हैं जिन्होंने इस अमन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और मुबसरीन जिसमें दुनिया की मुस्तनद जरीदे, अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ये कह रहे हैं कि ये सारा क्रेडिट एक आदमी को जा रहा है जिसका नाम फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर है, और ये प्रॉबली सारी एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स हो गई हैं। लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट बदलती हुई देखते रहेंगे। अभी भी हम जब ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो इससे 2 मिनट पहले एक ब्रेकिंग आई और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जब तक कोई हातमी चीज़ नहीं हो रही है तो तब तक हम कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो ये अंडरस्टूड सी बात है। और इसके साथ साथ हम हमारे फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि हम मार्का हक़ को फ़तह करने के बाद अब अगला कदम जो है वो हमारा मार्का मईशत है, जिसमें ख़ास रोल जो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी काबीना के जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो इस वक्त चाइना में है। और चाइना आपको पता है इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है, और उससे हम किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं और मज़ीद भी इसी पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मुस्तनद पैनल है। बैरिस्टर फैसल मलिक साहब हैं, एक्सपर्ट हैं इकानमी के मैटर पे। फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। राशिद सिद्दीकी साहब है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन हैं, फिलंथ्रापिस्ट हैं और बहुत अच्छा अबूर रखते हैं इकनॉमिक्स और मईशत के मामलात पे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ मलिक साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। समरेज़ सालिक साहब जो है वो मुख्तलिफ़ अहदों पे रहे हैं और डिफेंस के मामलात पे अबूर रखते हैं। जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनरल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जनरल साहब आपका माइक ऑफ है, आप अपना काइंडली माइक ऑन करें। बैरिस्टर साहब आपसे शुरू कर लेते। हमने जो ये 10 मई 2025 को जो कामयाबी हासिल की मार्का हक़ में, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग, परसेप्शन क्रिएशन पूरी दुनिया में हुई। लेकिन अब हमारा टारगेट ये है कि हम किसी तरह से मार्का मईशत को फ़तह करें, और अगला गोल, और उस पर हमारी पूरी कैबिनेट इंक्लूडिंग फ़ील्ड मार्शल साहब लगे हुए हैं। इस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब चाइना में हैं। आप होपफुल हैं इस पर? जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया तेबू साहब। आपके सवाल का कि मार्का मईशत का मार्का हम कैसे जीते, आई थिंक इसका जवाब मैं एक शेर से शुरू करना चाहूँगा, फैज़ अहमद फैज़ का है कि हर चारागर को चारागरी से गुरेज़ था, हर चारागर को चारागरी से गुरेज़ था, वरना हमें जो दर्द थे कुछ लादवा न थे। जी बिल्कुल। तो जो पाकिस्तान एक मरीज़ है मईशत का, इसके जो मर्ज़ हैं ये कोई लादवा अमराज नहीं हैं, इनके हल मौजूद हैं। और इसके मुतालिक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हो, IMF हो, बहुत लोगों ने बहुत काम भी किया है। तो ना सिर्फ ये कि इश्यूज़ मालूम हैं बल्कि उनके सॉल्यूशंस का भी कुछ हद तक अंदाज़ा है। लेकिन कंसिस्टेंटली ये कोई, हम इस प्रोग्राम में कोई ब्लेम गेम नहीं करेंगे कि हम किसी हुकूमत को अच्छा या बुरा कहें माजी में, लेकिन जो अच्छा काम भी अभी होने लगा है और हो रहा है इसको हम ज़रूर सराहते हैं। अब इससे ऑनवर्ड्स हमें जाना कैसे है, आई थिंक उस पर अगर हम बात करें तो आई थिंक मेरा जो जवाब होगा आपका, उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। बात तो हम इस पे हर एस्पेक्ट पे एक सेपरेट प्रोग्राम में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत बड़ा मजमून है। लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि सबसे पहले है पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो, इसको ये एक फंडामेंटल है। आपको मुल्क चलाना है तो आपको इसके लिए रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू के लिए आपको टैक्स कलेक्ट करना होता है। पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो इस वक्त 11% के करीब है। ठीक है, 11% किसी भी डेवलपिंग कंट्री जिसने इतनी मैसिव डेवलपमेंट करनी हो उसके लिए इंतहाई नाकाफ़ी है। अब ये एक इसके मुतालिक अब गौर किया जाए तो ऐसा क्यों है,
اس لیے کہ کچھ چوائسیز ہیں جو پاکستان نے ماضی میں لی ہیں جن سے شاید چھٹکارا حاصل کرنا ہی پڑے گا ایونچولی. اور وہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ایک قیادت ہمارے پاس اس وقت موجود ہے فیلڈ مارشل صاحب کی اور پرائم منسٹر کی, یہ کلیکٹیولی اگر اس پہ ایک پولیٹیکل ول کریٹ کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے. پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں کوئی 23% کے قریب کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اگرچہ کہ وہ 40% کے قریب لوگوں کو امپلائی کرتا ہے, لیکن 23% کا کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں. اب یہ جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلے سال میں پاکستان کا ٹوٹل جو انکم ٹیکس آن دی ایگریکلچر جو کلیکشن ہوئی ہے وہ ٹوٹل 8 ارب روپے ہے. اب اس کا ایک شارپ کنٹراسٹ آپ سیلریڈ کلاس سے دیکھیں. سیلریڈ کلاس پاکستان کی تنخواہ دار طبقہ, انہوں نے پچھلے سال 555 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے. تو یہ ایک انتخاب ہے کہ کیا ہم نے صرف اس کو نچوڑنا ہے تنخواہ دار طبقے کو, یا ہم نے اور سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اگر میں بتاؤں تو حیرتناک نمبرز ہیں کہ 1 ٹریلین روپیز سے زیادہ پوٹینشیل صرف نیئر ٹرم میں ہے اگر ایگریکلچر کو پراپرلی ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں, اور اس کا جو میڈیم ٹرم ٹو لانگ ٹرم پوٹینشیل ہے دیٹ از 2.3 ٹریلین روپیز. تو یہ فیصلے ایونچولی کرنے ہوں گے. آپ فیصل صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ٹیلنٹڈ یوتھ ہے. 65% ہمارے اس ملک کے جوان ہیں, وہ بھی بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ریمیٹنس آ رہے ہیں وہ بھی ہم اس کو بوسٹ کر سکتے ہیں. راشد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ پریکٹیکلی بزنس بھی کر رہے ہیں, پاکستان کے لیڈنگ بزنس مین بھی ہیں, سارے معاملات کو گہرے نظر سے دیکھ بھی رہے ہیں. یہ جو ہم مارکہ معیشت کو, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا ابھی یہ سلوگن ہے کہ ہم مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت کو فتح کریں, آپ ایز اے لیڈنگ پاکستان کے بزنس مین ہوپ فل ہیں؟ میں بالکل ہوپ فل ہوں, اور میں اس لیے بھی ہوپ فل ہوں کہ جب فیلڈ مارشل صاحب فیلڈ مارشل نہیں تھے, جنرل آصف منیر تھے, اور جب انہوں نے اپنی سیٹ سنبھالی تھی تو وہ کوئی 20-25 جو ٹاپ کے بزنس مین سے ان سے میں بھی تھا. ٹھیک, تو اس وقت جو ڈالر تھا وہ میرے خیال سے آلموسٹ 300 روپے سے اوپر جا چکا تھا, اور جو سود تھا وہ میرے خیال سے 22 سے 23% پہ جا رہا تھا. ٹھیک سر. اور پاکستان کا جو پیسہ تھا وہ 2 جگہ پہ ڈرین ہوتا تھا, ایک افغانستان میں ڈرین ہوتا تھا اور ایک دبئی میں ڈرین ہوتا تھا. تو اس وقت جب وہ ہم سے ملے تو انہوں نے کیٹیگریلی بہت شارٹ ٹائم دیا. میں نے پچھلے کم سے کم 6 سے 7 ایسے چیف آف آرمی تھے کہ جب وہ آئے تو جب وہ 5 کور میں ہم سے ملتے تھے تو میں ان سب سے لگاتار ملا تھا, لیکن یہ واحد تھے جنہوں نے بہت شارٹ ٹائم دیا. اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے ہم کو شاید جمعرات یا جمعے کا دن تھا, اور انہوں نے کہا کہ منڈے سے آپ دیکھیں گے کہ ڈالر کے اندر بتدریج جو ہے وہ ڈالر نیچے ہو آئے گا, اور ہم اس کو تقریباً 275 اور 280 پہ لا کے اس کو ہم وہ کریں گے. تو اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ انبلیویبل ہے کہ 300 کے لگ بھگ مارکیٹ میں اس کی بڑی پینک ہے, اور ڈالر لوگ اسٹور بھی کر رہے ہیں, کم کر رہے ہیں, تو 2 سے 3 دن میں کیسے ہو سکتا ہے, پاسبل نہیں لگ رہا تھا. لیکن الحمدللہ وہ پاسبل ہوا, اور بڑے سے بدترین وقت کے اندر بھی انہوں نے ڈالر کو اسٹیبل رکھا. پھر سود کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو 1 ڈیجٹ لے کے آئیں گے, سنگل ڈیجٹ لے کے آئیں گے. تو تقریباً سمجھ لیں کہ 10% تک تو ہم نے دیکھا کہ 10% تو یہ لے کے آئے. جی, کوشش کی کہ سنگل ڈیجٹ میں بھی لائیں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے بارے میں جو کہا تھا, تو ابھی تک جتنی انہوں نے کمٹمنٹ کری تھی وہ ساری کی ساری پوری کمٹمنٹ کری. اور تو مجھے یقین ہے کہ جب انہوں نے مارکے حق کا ایک بیڑا اٹھایا ہے تو انہوں نے آج تک جو بیڑا اٹھایا الحمدللہ اس کو پورا کرا ہے. کہ جیسے امریکہ اور ایران کی دوستی کا بیڑا اٹھایا ہے تو بڑے ٹف ٹائم کے بعد, اور دونوں بہت ٹف ہیں, یہ دونوں کوئی ایزی ٹارگٹ نہیں ہے. ایران اپنے اس سے بالکل یعنی کہ اپنے حقوق سے اور اصول سے بالکل ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ وہ ڈیفینیٹلی آپ کو معلوم ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا کوئی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جس طرح سے لگے ہوئے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اس کو تو وہ کر ہی لیں گے. تو مارکے معیشت جو ہے وہ اس پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے. بالکل صحیح. اور معیشت میں اسے مجھے معلوم ہے دلی میں, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ مارکے معیشت کے لیے 2 کام اگر امیڈیٹلی کر دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکے معیشت ہو جائے گی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو 45% ٹیکس ہے وہ اس وقت ناممکن ہے. اچھا, کیونکہ پیسہ پاکستان کا ڈرین افغانستان میں بھی نہیں ہو رہا ہے, اور پاکستان کا جو پیسہ ڈرین ہوتا تھا جو اسمگل ہوتا تھا دبئی میں وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. جو پاکستان کے انویسٹرز پیسہ باہر لے کے جاتے تھے دبئی کے اندر, وہ اب وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو اس وقت دبئی کیونکہ ایشو کے اندر ہے, پرابلم ہے, تو وہاں سے لوگ اپنا پیسہ نکالنا بھی چاہتے ہیں. تو اگر اس وقت پاکستان اپنے 2 کام کر دے, ایک
45% ٹیکس سے اس کے اوپر ٹیکس کو نیچے لے کے آ جائے. اور دوسرا ایک ایسی ایمنسٹی لے کے آئے. دیکھیں ابھی تک جتنی ایمنسٹی آئی تھی نا وہ ساری کی ساری ہوتی تھی منی لانڈرنگ والوں کی ڈرائی کلیننگ. لیکن میں مشورہ دوں گا کہ اس وقت ایک ایسی ایمنسٹی لے کے آئیں کہ جو بندہ 2 کروڑ روپے کی مشین امپورٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے 1 ارب روپے ایمنسٹی ہے. اگر کوئی بندہ 4 کروڑ روپے کی مشینیں امپورٹ کر رہا ہے, ایل سی اے کھول کے امپورٹ کر رہا ہے, تو اس کے لیے 2 ارب کی ایمنسٹی ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جب آپ کا پیسہ آئے گا تو جو بندہ 2 کروڑ روپے کی ایل سی کھولے گا مشینوں کی تو وہ آپ کے لوگوں کو روزگار بھی دے گا, پھر وہ رننگ کیپٹل بھی ڈالے گا, بڑھے گی, تو انڈسٹری کی گروتھ بڑھے گی. جب آپ کی انڈسٹری کی گروتھ بڑھے گی تو اس میں سے 2 کام ہوں گے. ایک کام ہوگا کہ آپ کی امپورٹ جو ہوگی وہ ڈکلائن ہوگی اور آپ کی جو ایکسپورٹ ہوگی وہ انکلائن ہوگی. تو وہ مارکے معیشت کے لیے صرف یہ ایک ایسا اقدام ہوگا جو مارکے معیشت کو 180 ڈگری سے چینج کر سکتا ہے. بہترین, آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ دیے ہیں. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم صاحب کے پاس جائیں گے, لیکن پھر بیرسٹر صاحب سے بات کریں گے کیونکہ بیرسٹر صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں. 2 امپورٹنٹ کوشچن ہیں, کیا 45% ٹیکس پہ بزنس ہو سکتا ہے؟ تیسرا جو میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کروں گا کہ جو انرجی پرائسز ہیں وہ اس وقت کوئی 14 سے 15 سینٹ ہیں, کیا یہ کمپیٹ کر سکیں گے ہم؟ کیونکہ انڈیا 6 سینٹ ہے, افغانستان 9 سینٹ ہے, چائنا کے ساتھ تو کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے. تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ہم کیسے کمپیئر کریں گے؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. مارکہ حق کے بعد ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے مارکہ معیشت. ہم اس پہ بات کر رہے تھے, لیکن ابھی جنرل سمریز صاحب سے بات کریں گے کہ جو ابھی حالیہ جتنا بھی ہمارا رول ہے, خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کا, جو ایران, اسرائیل اور امریکہ کنفلکٹ کو کسی بھی صورت میں اس جنگ کو ختم کرنے میں, جنرل صاحب واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ ریسنٹلی فیلڈ مارشل صاحب کا ایران کا وزٹ, پھر دنیا کے مختلف جریدوں نے اپریشیٹ کیا پاکستان کے رول کو, خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے رول کو. جنرل سمریز صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر تھیبو صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. سر تمام پینلسٹ کو میرا سلام, اور پرٹیکولرلی جنرل معین الدین حیدر کو میرا سلام, میرے بڑے ہیں. سلام. جب میں کیپٹن تھا جب میں کیپٹن تھا کوئٹہ میں تو یہ میرے جی او سی تھے, ہی واز دا جنرل دیر. میں اتنا بوڑھا اچھا, جو آپ نے سوال پوچھا اس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ بہت ایک خوش آئند اور قابل فخر بات ہے. یہ سیرا جو ہے وہ پاکستان کے سر ساج رہا ہے, اور پاکستان نے اگر 25 میں عسکری قوت میں اپنا لوہا منوایا تھا تو 26 میں ہم نے سفارتی محاذ میں اپنا لوہا منوایا ہے. زبردست. اور یہ بہت بڑی ہے, جتنے الفاظ کم پڑ جائیں گے اس کی تعریف کرنے میں. میں یہ بھی مجھے سن کے خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی جو ہماری اورینٹیشن ہے جو ہمیں چاہیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فیوچر سیکیورٹی ہے وہ لائے کرتی ہے اکنامک سٹیبلٹی میں. کیونکہ اگر ہمیں 80s میں نیوکلیر ویپنز نے ایگزسٹینشل تھریٹ کے اگینسٹ سیکیور کیا تو ہماری جو آئندہ کی سیکیورٹی ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی میں ہے. تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد ہم نے مارکہ معیشت جو وہ فتح کرنا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ میرے سے ایگری کریں گے کہ آج ایک طرف تو ہم خوشی منا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت بڑا ایک ہماری کامیابی ہے سفارتی محاذ پہ, لیکن دوسری طرف ایک دکھ بھی ہے کہ کوئٹہ جو کہ بالکل ایران کے ساتھ ہے, وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. جنرل معین نے ڈویژن کمانڈ کیا, میں نے بھی وہاں پہ ڈویژن کمانڈ کیا, تو ایک بلڈی ڈے رہا ہمارے لیے کوئٹہ کی اگر بات کریں تو. جی بالکل. یہ جو مارکہ ہم نے جس کو سر کرنا ہے, جس کو ہمارا, اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے, جو مجھے خوشی ہے کہ ہم ری اورینٹیٹ کر رہے ہیں اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن, اور ہم چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے سی پیک کے اوپر, اور میرے نزدیک سی پیک ایک بہت خوبصورت اپرچونٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کی ہے. وہ ایک مین ہے کہ وہ ہمیں اکنامکلی سیکیور کر سکتی ہے. لیکن یہ مقاصد اچیو کرنے کے لیے جو ہمارے اکانومسٹ جو انہوں نے ذکر کیا, اس کے علاوہ کچھ فنڈامنٹلز ہیں جس سے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ سر. سب سے پہلے بات ہے وہ ہے پٹنگ آور ہاؤس ان آرڈر. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں برملا یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کی بڑی سیریس ایشوز ہیں
पाकिस्तान में, और वो ब्रीड कर रहे हैं, वो पैदा हो रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। और इसके अलावा हमारे रूल ऑफ जस्टिस, फिर उस रूल ऑफ लॉ, फिर उसके बाद मेरिटोक्रेसी, उसके बाद इंटर प्रोविंशियल हार्मनी, ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि पिछले 4 साल से जिसमें पाकिस्तान घिरा हुआ है। और मेरी ये कन्विक्शन है कि जब तक हम इनको एड्रेस नहीं करते, जब तक हम इनसाइड द हाउस उसको ऑर्डर में नहीं लाते, तो हमारे लिए ये मार्का मईशत को सर करना एक चैलेंज होगा और एक मुश्किल बात होगी। हमें ना सिर्फ अंदर अमन और सुकून लाना है, बल्कि हमें अपने बॉर्डर्स के ऊपर भी अमन और सुकून लाना है। वेरी राइट। एक तरफ इंडिया है जो कि एड़ियों के बल खड़ा है, तो किसी टाइम पे उसे मौका मिले वो पाकिस्तान पे हमला करे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जिसके साथ ऑलरेडी हम नबर्दाज़मा है। तीसरी तरफ ईरान है जो कि अल्लाह करे कि ये इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वहाँ पे अमन अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। और चौथी तरफ हमारे इंटरनल फ्रंट है, विद इन द कंट्री जो इशू। बिल्कुल मैं ये एक्सपेक्ट कर शिप जिस तरीके से बाहर के मार्के मार रही है, उसी तरीके से, उसी सिंसेरिटी, उसी जज्बे के साथ जो अंदर की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है मार्का मईशत का, उसको हम सर कर सकें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है जनरल समरेज साहब। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, जिस तरह से जनरल समरेज साहब ने भी कहा कि हमें इंटरनली अपने आप को सिक्योर करना होगा, अब इसमें मसला ये है कि जिस तरह से हिंदुस्तान अपने आप को इलाके का, रीजन का चौधरी बनाने के चक्कर में था, लेकिन उसको बुरी तरह से शिकस्त हुई। अब उस शिकस्त के बाद उसने प्रॉक्सीज इस्तेमाल की। पहले आपने खुद देखा कि वो अफ़गानिस्तान में किस तरह से उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान यूज़ किया। फिर जो आज कुछ भी हुआ है बलूचिस्तान में, इसमें 100% कोई शक नहीं है कि ये उनके पालतू कुत्ते हैं हिंदुस्तान के, ये उनकी प्रॉक्सी है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? हम किस तरह से इसको काउंटर करें? ये इंटरनली बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनरल समरेज साहब ने क्वेश्चन उठाया है। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब। जी, मैं बैरिस्टर साहब की बात तो नहीं सुन सका था, जो हमारे इक़्तिसादियात हैं। राशिद सिद्दीकी साहब को मैंने सुना था कि कोई टैक्स कम करो, कोई बिजली के ये कम करो, तो पाकिस्तान की मईशत उठ खड़ी होगी। लेकिन सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहता था, वो जनरल समरेज ने कह दी है कि हाउस इन ऑर्डर करना बेइंतहा ज़रूरी है। जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा, मुल्क में हार्मनी नहीं होगी, मुल्क में पीस नहीं होगा, कौन यहाँ पर आकर डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन अपना सरमाया यहाँ पर लगाना चाहेगा? एग्जैक्टली। तो हम समझते हैं कि बलूचिस्तान जो है, जहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जहाँ पर समझते हैं गैस एंड ऑयल है, और जहाँ पर सोना है, गोल्ड है और कॉपर है, वो कौन निकालेगा इतनी बड़ी दौलत को, जिससे बलूचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान माला माल हो जाएगा? उसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो 2 फ्रंट पे हमने कामयाबी हासिल की है मार्का हक में, और अब ये डिप्लोमेटिक पूरे दुनिया में, तमाम दुनिया के कैपिटल्स में और तमाम दुनिया के नेटवर्क में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है एज ए पीस मेकर। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान को टेररिज्म से जोड़ो, आइसोलेट करो, वो सारा फेल हो गया है। और पाकिस्तान जो है, उसने अपनी इज्जत जो है कमाई है इस जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स की टेंशन कम करके सीज फायर कराने में, और अब एक प्रॉपर जंगबंदी कराने में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक मुल्क में अमन और अमान की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, वी कांट एक्सपेक्ट एनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि बेइंतहा जरूरी होती है किसी मुल्क में। और अब जो पेट्रोल डॉलर हम देख रहे थे कि ज्यादातर वो अमेरिका में जा रहा था, सब गल्फ कंट्रीज से, यूएई से, सबसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां जा रहे थे अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कुछ पाकिस्तान की तरफ आएंगे। सीपैक भी आना, चाइना भी आना चाहता है। वो जब भी आएगा जब कहीं अमन होगा। बिल्कुल। तो मुल्क में हार्मनी लाने का मसला, जो मईशत को आपकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसको ठीक करेंगे तो मईशत ठीक होगी, लोग खुद यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। तो इस पर हमें अब तवज्जो देनी होगी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं कि अगर अमेरिका हमसे बहुत तारीफ कर रहा है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, और पाकिस्तान से बहुत खुश है, इस रोल में दुनिया भी खुश है, तो हमें कहें कि भाई हमें आप कोई जो हमने ये अमन कायम कराया, तो कुछ हमारी मदद भी करें। जरा मोसाद को, इजराइल को बोल दें, इंडिया को बोल दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी
کہ پاکستان میں گڑبڑ نہ کرے، نہ KPK میں، نہ بلوچستان میں. اگر ان لوگوں کی فنڈنگ بند ہو جائے، ان کے ہتھیار بند ہو جائے، ان کی سپورٹ پچھلے بند ہو جائے، تو یہ BLA سارے مجید بریگیڈ، سارے اللہ نظر بریگیڈ جو سارے کے سارے اپنے محتاط مر جائیں گے. اور بلوچستان میں کام شروع ہو جائے تو سب کے لیے روزگار ہے، سب کے لیے بہت کچھ ہے وہاں پر شیئر کرنے کے لیے. ایران سے بھی بارڈر کھل جائے گا. وہ کہے اپنا پاکستان کے، آپ نے جو ہماری گیس پائپ لائن ہے جو آئی ہوئی ہے ہمارے بارڈر تک ایران میں، تو آگے ہم نے نواب شاہ لے کے جانا ہے، تو اس کی اجازت دیں. ہمارا بارڈر ایران سے کھل جائے گا تو بہت ترقی کے امکانات ہیں آگے ٹریڈ کے. تو اس سلسلے میں ہم کو ان سے یہ فوائد حاصل کرنے چاہیے امریکہ سے کہ یو ریسٹرین انڈیا اینڈ یو ریسٹرین اسرائیل ناٹ ٹو میڈل ان دی انٹرنل افیئرز آف پاکستان. اس سے بات پڑے. اور انٹرنلی ہم کو چاہیے پولیٹیکلی بھی ہم تھوڑا سا ری اپروچ کریں، تھوڑا دل بڑا کر کے، تاکہ پاکستان میں ایک ہارمنی کریٹ ہو جائے. اینڈ دیٹ ول کریٹ دی رائٹ سرکمسٹانسز فار کیپٹل ٹو فلو انٹو پاکستان اینڈ CPEC ول بیکم مور افیکٹو. جو شہباز شریف صاحب محنت کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر میں آ جاؤ اور اس فیلڈ میں آ جاؤ، وہ آ جائیں گے. یہاں انڈسٹری بھی لگے گی اور چائنیز انویسٹمنٹ بھی آئے گی، چائنیز ٹیکنالوجی بھی آئے گی. ویری ویل پوائنٹ جنرل صاحب نے بہت اچھی آپ نے گائیڈنس بھی دی ہے، رہنمائی بھی کی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بریک کے بعد کہ ہم اسٹوڈیو میں بھی بات کریں گے اور جنرل سمریت صاحب سے بھی بات کریں گے، کیونکہ وہ CPEC پہ ایکسپرٹ ہیں. تو جو ابھی حالیہ پرائم منسٹر صاحب کی وزٹ ہے، خاص طور پہ اس کا کیا پوٹینشل ہے، کیا MOUs ہو رہے ہیں، G2G B2B ہو رہے ہیں. مبصرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ B2B اینڈ G2G میں زیادہ تر امپورٹ پہ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، تو ایکسپورٹ پہ بھی ہونا چاہیے. اس پہ بھی ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد ہم مارکہ معیشت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. بیرسٹر فیصل ملک صاحب، راشد صدیق صاحب نے آپ کے لیے کوشچن چھوڑے تھے. ایک تو 45% ٹیکس کے اوپر بڑا مسئلہ ہے. میں نے ایک اپنی طرف سے اٹھا دیا تھا کہ انرجی کے جو ریٹ ہے وہ 15 سینٹ پہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ کمپیٹ آپ دنیا میں کریں گے نا. جب انٹرنیشنل گلوبلی جائیں گے تو ایک دکان پہ 6 روپے کی چیز مل رہی ہے، ایک پہ 9 روپے کی چیز مل رہی ہے، آپ کے پاس 15 کاسٹ آف ڈوئنگ ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ایمنسٹی اسکیم لائیں جس میں انڈسٹریل گروتھ کو اٹیچ کریں، کہ آپ 4 مشینیں اگر خرید رہے ہیں تو 2 پہ آپ کو امپورٹ ٹیکس فری کیا جائے، تو آپ کی انڈسٹریل. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ سر، جو پہلا کویشچن ہے 45% افیکٹو ٹیکس ریٹ کا آن دا کارپوریٹ ارننگس، آف کورس دیٹ از ناٹ سسٹینیبل. اور اس کے اوپر تو ایک ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. جو فنڈامنٹل کویشچن ہی یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ آسان راستہ یہ چنا ہوا ہے کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس سے اور ٹیکس نچوڑتے چلے جاؤ. تنخواہ دار کے ساتھ بھی یہی ہے اور کمپنیوں کے ساتھ بھی یہی ہے. لیکن میں پہلا بھی آپ کو جب کویشچن کا آنسر کر رہا تھا پوٹینشیل کے بارے میں، تو اگر آپ دیکھیں کہ اور سیکٹرز جو کہ ٹیپ نہیں ہوئے اور ٹیکس نیٹ سے افیکٹولی باہر ہی ہیں، جیسے ریٹیل اور ہول سیل ہے، تو یہ بجائے یہ کہ کمپنیوں پہ اور ٹیکس لا دیں، کمپنیوں پہ ٹیکس کم کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا بہت میسو پوٹینشیل ہے جو ریٹیل اور ہول سیل کے اندر ہم نے اس کو ٹیکس نیٹ سے باہر رکھا ہوا ہے افیکٹولی. ٹھیک ہے. اس میں خود سے انہوں نے ٹیئر 1 وغیرہ کی ڈیفینیشن بنا دی اور کہا کہ 5 ملین سے کم کا ٹرن اوور ہوگا تو اس کو سیلس ٹیکس میں رجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اگر AC نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو افیکٹولی کوئی بھی نہیں ہوتا. مطلب 5% سے زیادہ جو پاکستان کے ریٹیلرز ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں سیلس ٹیکس میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. اب دیکھیں ریٹیل جو ہے ایز اے سیکٹر 18% پاکستان کا GDP کنٹریبیوٹ کرتا ہے، 15% کے قریب لوگ کام کرتے ہیں اس میں. پچھلے سال کا جو انکم ٹیکس اس نے جمع کروایا ہے ٹوٹل 150 ارب روپے. ٹھیک ہے. میں نے ابھی دوبارہ آپ کو وہی پیرلل ڈرا کر رہا ہوں کہ 555 ارب روپے جو تنخواہ دار طبقے نے دیا ہے، اور یہ ریٹیل اور ہول سیلر جو پورے ملک میں وہ 24 لاکھ کے قریب ہیں، انہوں نے جو دیا ہے وہی ہے. تو ان سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کی ضرورت ہے اور افیکٹولی ٹیکس کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ بالکل باہر ہیں، بجائے یہ کہ ہم انہی پہ کمپنیوں پہ اور تنخواہ دار طبقے پہ ہی بوجھ لاتے چلے جائیں. اس کا جو پوٹینشیل ہے EFPR نے خود ایڈمٹ کیا کہ 3.6 ٹریلین کا ٹیکس کا پوٹینشیل ہے ریٹیل اور ہول سیل کا.
اگر آپ 3.6 ٹریلین میں جو میں نے پہلے آپ سے کہا ایگریکلچر کا 2.3 اس کو ایڈ کریں یہ 6 ٹریلین بنتا ہے. لیکن کوشش بھی بہت ہوئی. شبر زیدی کے دور میں 40,000 پہ NIC اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سر میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم مشکل فیصلے یہی ہے نا کہ ہر دفعہ ایک اوور سائزڈ ایک پریشر لابی ہے ان کی انجمن تاجران وغیرہ اور یہ ہڑتال ہو جاتی ہے اور حکومت کو بیک فٹ پہ آنا پڑتا ہے. ایگریکلچر میں کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس لیے کہ حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ڈیوالو کر کے پروونشل سبجیکٹ بنا دیا اور پروونسز جو ہیں وہ اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لینڈ لارڈز ہی ہیں نا جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے خلاف ٹیکس کا فیصلہ کیوں لکھیں گے؟ ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے نیکسٹ پوائنٹ پہ آئیں کہ یہ ایسی MSC اسکیم لائیں جس میں انڈسٹریل گروتھ ہو, 4 چیزوں پہ اوپر ٹیکس ہے تو 2 پہ امپورٹ ٹیکس ختم کریں. دیکھیے ہم ایک IMF پروگرام کے اندر اس وقت موجود ہیں. IMF پروگرام کے اندر ہوتے ہوئے ایک ایمنسٹی کا نئی ایمنسٹی کا آنا ایک بہت بعیدت قیاس بات ہے, بہت مشکل ہوگا انہیں کنونس کرنا اس پہ. لیکن اگر اس جو یہ پروپوزل پیش کر رہے ہیں اس کے جس طرح کے اگر واقعتاً ایسے فائدے ہو سکتے ہیں کہ انڈسٹریل گروتھ اتنی ہو تو پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں ان کو چاہیے کہ IMF سے اس پہ کم سے کم بروچ دا سبجیکٹ کو سامنے لے کے آئیں, ڈسکس کریں, ہیو دا فیلر. ٹپکلی جب IMF پروگرام میں آپ ہوتے ہیں تو ایمنسٹیز کو وہ الاؤ نہیں صحیح بات ہے. اور انرجی تو سر انرجی میں دیکھیں سب سے فنڈامنٹل یہ ہے کہ پاکستان نے جنریشن کیپیسٹی اپنی 45,000 میگا واٹ لگا دی. ٹھیک ہے, اس ہمیں ضرورت 38 کی ہے اور ہم نے 45 لگا دی. 28 پیک پہ ایکسٹریم غلطی ہے جی. تو اچھا اب لگا دی, وہ سب لگائی ہم نے. بہت ہی ایسے کہ سوورن گارنٹیز موجود ہیں, ٹھیک ہے, ان کے آربیٹریشن کلازز موجود ہیں باہر کے ملکوں میں آربیٹریشن کی. تو وہ ایک واٹر ٹائٹ ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں پہلے اور یہ غلطی ہم بار بار کرتے رہے. ہم نے پہلے یہ 94 میں کیا. یہ جو سولر والی ہے یہ بھی ہم غلطی کر رہے ہیں جی. جب ہم جو سولر کے اوپر ڈسکریج کر رہے ہیں پبلک کو, یہ لانگ ٹرم میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا کیونکہ یہ ہمیں ان کو سسٹینیبل بنانا پڑے گا. کیونکہ ہو ہی رہا ہے کہ لوگ کیونکہ اتنی مہنگی بجلی ہو گئی ہے تو وہ خود پروڈیوس کر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں کہ وہ حکومت سے لیں, گرڈ سے لیں, کیونکہ اور جتنی ہم آف ٹیک کم کر لیں گے اتنی زیادہ کیپیسٹی پیمنٹ کو اور پڑے گی. کمنگ بیک ٹو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اس پوائنٹ کو. تو اس میں ہم اگر ایک بل کو دیکھیں, میں اس کا جائزہ لوں تو 50 سے 55% جو ٹیرف کا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کے اگینسٹ جا رہا ہے, جو ٹیک اور پے کہ وہ اس بجلی کے اگینسٹ ہے جو نہ بنی اور نہ کبھی پاکستان نے خریدی اور ہم اس کو پے کر رہے ہیں. اور یہ بہت تکلیف. اچھا اس میں اس حکومت کو اور جو ہمارے ادارے ہیں مسلح افواج کے سربراہ ان کے بھی, فیلڈ مارشل صاحب کی, پرائم منسٹر کی, فائنانس منسٹر کی, ان کی اس کوشش کو میں ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اتنے مشکل واٹر ٹائٹ ایگریمنٹ ہوتے کے بعد ان سب اداروں نے مل کے بہت سارے IPPs کے ساتھ ایگریمنٹس کو رینیگوشیٹ کیا. ختم نہیں ہو سکے, رینیگوشیٹ کیا انہوں نے. ابھی بھی آج بھی جتنے بھی جمپیر میں یونٹ لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں. بالکل سر ایسے ہی ہے. پاکستان نے اس سال 2 ٹریلین روپیز پے کیے ہیں کیپیسٹی چارجز میں, کیونکہ وہ لانگ ٹرم ٹائم کی شارٹیج. آپ بہت امپورٹنٹ بات کر راشد صاحب, آپ فائنل میں کنکلوڈ کریں گے کہ جو خاص طور پہ ٹیکس کہا کہ بڑے تو ٹیکس دے رہے ہیں لیکن یہ جو چھوٹا بزنس مین ہے یہ ٹیکس ریجیم میں آنا ہی نہیں چاہ رہا, وہ فساد کرنا ہے, روڈ پہ آ جاتا ہے. ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ چھوٹا جو ہم طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں نا چھوٹے بزنس مینوں کو ٹیکس ریجیم میں لانے کے لیے, وہ طریقہ کار غلط ہے. جیسے بھی آپ نے کہا شبیر زادی کے زمانے میں بھی ہم 40,000 اور 50,000 پہ لے کے آگے تھے نا, وہ طریقہ کار غلط ہے. میں نے 10 سال بولٹن مارکیٹ پہ میری روڈ پہ میں نے بھی گزارا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا وہ آدھے % کے اوپر ہوتی ہے, 1% پہ ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ جو جب سے پاکستان میں ہے جب سے کوئی ٹیکس دیتا نہیں ہے, اچانک شبیر زادی صاحب نے کہا بھائی آپ کل صبح سے 18% سیل ٹیکس دینا شروع کر دیں. ان کا آدھا % مارجن ہے, وہ 18% سیل ٹیکس دے ہی نہیں سکتے. ٹیکس نیٹ ورک میں لوگوں کو لانے کے لیے سب سے پہلے جب لے کے آتے ہیں تو ان کو بہت سافٹ وہ دیتے ہیں, پیسیج دیتے ہیں بہت سافٹ, کہ جیسے کہ میں بتاؤں آپ کو پورے پاکستان میں میرے خیال سے ملینز کی تعداد میں دکانیں ہوں گی, ملینز کی تعداد میں. آپ خاموشی سے جا کے ان کو کہیں بھائی آپ کا 5,000 روپے کا ٹیکس ہے سال کا اور آپ نے آج یہاں پہ رجسٹرڈ ہونا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم پورے 25 کروڑ عوام کے سینسس کر لیتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے, ایک رینجرز کا بندہ جاتا ہے, وہاں کا بندہ جاتا ہے, گھر پہ تمام بندوں سینسس کر لیتا ہے. اسی طرح ایک FBR کا بندہ جائے, ان کے ساتھ ایک بندہ جائے, ہر دکان پہ جائے بھائی یہ فارم ہے. صاحب آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنا, چھوٹے سے اسٹارٹ سے کریں. تو اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ملینز کے اندر ایک بندے نے 5,000 آج سے دینے شروع کر دیا, اگلے سال آپ کو بھائی تم نے 7,000 دینے, اس کے اگلے سال اس کا گریجولی لے کے آئیں گے تو آپ کے ساتھ ویری رائٹ. جنرل سمرے صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. سی پیک از گیم چینجر, تو ہم اس سے واقعی
सी पैक से फ़ायदा ले पा रहे हैं? ये जो एक छोटा सा पार्ट है BRI का, BRI से पूरी दुनिया में लोग फ़ायदे ले रहे हैं, क्या वाकई हम भी ले रहे हैं? और अभी जो हालिया ख़ासतौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब की विज़िट है, वहाँ पे G2G एंड B2B जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो इससे फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे? जनरल समरे साहब। डॉक्टर थैबो, मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि आज जो पाकिस्तान जिस मुश्किलात में घिरा हुआ है उसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर मैं समझता हूँ वो ये है कि हमने लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा देखी हैं सर। अपनी नेशनल लाइफ पे आधा टाइम, तकरीबन 30 इयर्स हमने लड़ाइयाँ देखी हैं। एग्रीड। और इन लड़ाइयों से ना सिर्फ पाकिस्तान इफेक्ट हुआ है, अफगानिस्तान इफेक्ट हुआ है, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरा साउथ एशिया इफेक्ट हुआ है। सो सी पैक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे रास्ते में आ रही है जिसको कहा जा रहा है मार्शल प्लान ऑफ साउथ एशिया। जैसे वॉर रेविज यूरोप को रीबिल्ड किया गया था थ्रू मार्शल प्लान, इसी तरीके से साउथ एशिया को रीबिल्ड किया जा सकता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट रेविज्ड है। नो हैविंग सेड दैट, सी पैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है BRI का। इस वक्त तकरीबन 160 मालिक जो है वो BRI के फोरम पे ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान जो है उसका पिवटल रोल है। मेरी जो PhD थी दैट वाज बेसिकली मेंट टू आइडेंटिफाई कि सी पैक को थ्रेट्स क्या होंगी, राइट। और मैंने 5 थ्रेट्स आइडेंटिफाई की थी। एक ये थी कि इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, आप देख रहे हैं कि इस वक्त है। दूसरी ये थी कि अमेरिका नहीं चाहेगा सी पैक बने, वो भी आपको नजर आ रहा है। तीसरी ये थी कि इंडिया भी चाहेगा कि सी पैक ना बने, वो भी आपको नजर आ रहा है। और चौथी ये कि थी इंटरनल डायनामिक्स, जिसमें कि हमारी गवर्नेंस, जिसमें हमारा रूल ऑफ लॉ, जिसमें कि हमारी स्टेबिलिटी, हमारी जो है वो कॉम्पिटेंस, वो सारे इश्यूज थे। तो मेरे नज़दीक सी पैक आपको लड़ाई के रास्ते से हटा के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर लेके जाने का पोटेंशियल रखता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि एक सोच इमर्ज हो रही है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मई 25 में हमने जब अमेरिका का एटीट्यूड देखा और चाइना का एटीट्यूड देखा, जब हम नबर्द आजमा थे इंडिया के खिलाफ, तो मेरा ख्याल था कि लाइंस बहुत क्लियरली ड्रॉ हो गई हैं। लेकिन कुछ महरकात, कुछ वजूहात की वजह से हमें अमेरिका की तरफ फिर जाना पड़ा और हमें उसके फवायद भी हुए। लेकिन अब वो टाइम है कि जब हमें चाइना की तरफ देखना पड़ेगा और हमारा जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ लिंक्ड है। और मैं जैसे आपने जिक्र किया, पाकिस्तान का डेफिनेटली इससे फ़ायदा हो रहा है और ये जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है ये चीज़ों को और ज़्यादा सॉलिडिफाई करेगा और बेहतर करेगा। बिल्कुल सही है। जनरल समरे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर फैसल मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब भी हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह जिस तरह से हमने मार्का हक़ में फ़तह हासिल की है, हम सारे पाकिस्तानी 25 करोड़ लोग मिल के इस मार्का मईशत को भी फ़तह करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।